أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لرن قرآن لائیو چینل کی جانب سے ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں. آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 129 یعنی 129 سیکھیں گے. آج انشاءاللہ ہم یہاں پر رکوع نمبر 13 بھی کمپلیٹ کریں گے سورۃ آل عمران کا. تو شروع کرتے ہیں. وللہ، اللہ کا لام زیر کی وجہ سے باریک پڑھا جائے گا. اس کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر بھی پڑھیں گے. وللہ باریک پڑھا جائے گا اللہ کا لام. ما فی السماوات، ما الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. فی السماوات، میم اور واو دونوں کے اوپر کھڑی حرکات ہے یعنی کھڑی زبر، دونوں کو ایک ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. وما فی الارض، ما الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. لام ساکن کو ہلانا نہیں، را ساکن سے پہلے زبر ہے اس لیے را ساکن پورا پڑھا جائے گا. وقف کی صورت میں ضاد ساکن پڑھا جائے گا اور پر بھی پڑھا جائے گا کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے ہے ضاد. ملانے کی صورت میں ضاد پر پڑھا جائے گا اور اپنی حرکت کے ساتھ پڑھا جائے گا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ. غائن ساکن پر قلقلہ نہیں ہونا چاہیے، غائن مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا. پھر را پیش کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا. لمن یشاء، نون ساکن کے بعد یرملون کا یا ہے، ادغام مع الغنہ ہوگا، گنہ کے ساتھ پڑھیں گے. شاء، یہاں پر مد متصل ہے، 4 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. وَيُعَذِّبُ، کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں، تشدید والے اس حرف کو تھوڑا سختی کے ساتھ پڑھیں تاکہ تشدید ظاہر ہو. وَيُعَذِّبُ من یشاء، نون ساکن کے بعد یرملون کا یا ہے، ادغام مع الغنہ ہوگا، گنہ کے ساتھ پڑھیں گے. شاء، یہاں پر مد متصل ہے، 4 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. اور وقف کی صورت میں بھی 3 سے 5 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے کیونکہ یہ مد العارض وقفی ہوگا. یہاں پر وقف بالاسکان ہوگا، حمزہ ساکن پڑھا جائے گا، اس کی حرکت کو نہیں پڑھیں گے. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ غفور رحیم. واللہ، اللہ کا لام زبر کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا. اس کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. غائن پر پڑھا جائے گا، حروف مستعلیہ ہے. فو واو مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. را پر پڑھا جائے گا دو پیش کی وجہ سے، اور یہ والا را بھی پر پڑھا جائے گا زبر کی وجہ سے. غفور، یہاں پر ادغام ہوگا باللہ گنہ، لیکن دیکھیں یہاں پر نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد جب بھی یرملون میں سے کوئی حرف آتا ہے ادغام مع الغنہ ہوتا ہے، را بلا گنہ ہوتا ہے، اور لام اور را بلا گنہ ہوتا ہے. یہاں جیسے تنوین کے بعد را آیا ہے. ہی یا مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. اور وقف کی صورت میں میم ساکن پڑھا جائے گا. وقف بالاسکان ہوگا، مد العارض وقفی ہوگا، 3 سے 5 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے. واللہ غفور رحیم. آج کا سبق ہمارا یہاں تک ہے. الحمدللہ آج ہم نے یہاں پر رکوع نمبر 13 سورۃ آل عمران کا مکمل کیا. ایک بار میں ملا کر پڑھتا ہوں. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، غلطی کوتاہی معاف، ٹیک کیئر، خدا حافظ۔